بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، چونکہ اس کے بے شمار جو ہے وہ ویڈیوز پر میں نے گرفت کی ہے، اس کے جہلانہ انداز اور جو اس کا ایک طریقہ ہے عوام کو گمراہ کرنے کا، ایک دجالی اور شیطانی طریقہ۔ جو سب سے پہلے کیونکہ میں بلا تمہید اپنی گفتگو طرف آؤں گا، اس بندے نے کہا کہ جی امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ ہی وہ احکام میں لی جائے گی، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے یہ کتاب پر اور صحیح مسلم پر اور امام مسلم پر یہ بہت بڑا جھوٹ ہے محمد علی مرزا کا۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنے ہر تقریباً کلپ کے اندر یہی کہتا ہے کہ امام مسلم نے کیٹیگوریکلی جو ہے مینشن کر دیا ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ صحیح حدیث جو ہے وہ فضائل میں بھی نہیں لی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا علوم حدیث کی طرف آؤں گا، کیونکہ یہ محمد علی مرزا کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس بندے نے علوم حدیث کو کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ وہ حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم اسے ہوتا تو وہ ہرگز یہ بات نہ کرتا۔ اور علوم حدیث بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب کہیں جو محدثین کہہ دیتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اور وہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا متن صحیح ہے یا اس کے متن پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی حدیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کے متعلق جب کوئی محدث فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے متن پر نہیں، وہ بحث اس کے سند پر ہوتی ہے۔ علوم حدیث کے اندر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ھذا حدیث غیر صحیح۔ اب مرزا جیسا جہل آدمی تو یہ سمجھے گا کہ غیر و صحیح سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، جو ہے ضعیف ہے، اسے نہیں لیا جائے گا، وہ تو یہ مطلب نکالے گا۔ حالانکہ اصلاح حدیث کے اندر، علوم حدیث کے اندر جہاں لکھا ہوتا ہے ھذا حدیث غیر و صحیح، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث غلط ہے۔ میں سب سے پہلے آتا ہوں علوم حدیث کے علم کے اندر جس کو امام مانا جاتا ہے، امام ابن صلاح۔ امام ابن صلاح کی جو مشہور مقدمہ ہے، مقدمہ ابن صلاح کے نام سے، یا بعض چھاپنے والوں نے جو ہے علوم حدیث ابن صلاح کے نام سے اسے چھاپا ہے۔ تمام علوم حدیث کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں وہ تمام کے تمام ابن صلاح کے مقدمے پر انحصار کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ دلائل لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر امام ابن صلاح اپنی مقدمہ ابن صلاح کی بالکل شروع میں سب سے پہلی جو جملہ لکھتے ہیں صفحہ 2 پر، وہ لکھتے ہیں، اب میں کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا میں اصول حدیث اور علوم حدیث کے متعلق تھوڑا سا آپ کو رہنمائی کروں گا تاکہ میں محمد علی مرزا کا مکمل طور پر رد پیش کر سکوں۔ محمد علی مرزا کے متعلق جو علوم حدیث کے متعلق ذرا بھی نہیں جانتا، محمد علی مرزا کے لیے میں یہ پیغام چھوڑوں گا کہ علوم حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ اگر حدیث کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور امام مسلم پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ علوم حدیث کو پڑھیں، مقدمہ ابن صلاح کے اندر امام ابن صلاح وہ لکھتے ہیں کہ فَلَمْ عَلَّمَكَ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ الْأَهْلِ يَنْقَسِمُ إِلَّا صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ۔ یعنی ابن صلاح نے اپنے مقدمے کے اندر لکھا کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل علم کے نزدیک انہوں نے
حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، منقسم کیا ہے. سب سے پہلے کہا کہ صحیح، حدیث کی ایک قسم صحیح ہے اور ایک حسن ہے اور ایک ضعیف ہے. یہاں سب سے پہلی توجہ طلب بات یہ ہے، مدعی مرزا کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے حسن کو بھی صحیح حدیث کہا ہے، حسن کو بھی حدیث کہا ہے، صحیح کو بھی حدیث کہا ہے اور ضعیف کو بھی حدیث کہا ہے. حدیث کی کیٹیگری میں سے نہیں نکالا کہ ضعیف جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، حسن حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نہیں، تینوں کو حدیث ہی کہا ہے اور حدیث کی ہی قسمیں ہیں تینوں. تو اب جس کو بھی حدیث کا ذرا سا بھی علم ہے وہ حدیث ضعیف کو بھی حدیث ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے میں یہ کہتا ہوں 1200 سال کی یہ جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی علماء حدیث گزرے ہیں، جو فنون اور اصول حدیث جاری کیے، جتنے بھی محدث گزرے ہیں، کسی بھی محدث نے 1200 سال کی تاریخ میں آج دن تک کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ من گھڑت ہوتی ہے، وہ موضوع ہوتی ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی وہ مطلقاً حدیث ضعیف کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا آج دن تک. یہ سب سے پہلا شخص محمد علی مرزا میں دیکھ رہا ہوں جس نے اتنے بڑے الزام تراشے شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے، پیش کرے، لیکن ہرگز ایسی تحقیق پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں وہ امام بخاری میں کبھی رفضی ہونے کا الزام لگا دیں، کبھی وہ کشف المعجوب کے جو ہے غزالی اجویری پر الزام لگا دیں، ان کو گستاخی کریں، کبھی امام مسلم پر جھوٹ باندھیں. ہرگز اس چیز کی اجازت ہم نہیں دیں گے. وہ صحیح مسلم کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آخر میں جا کے میں صحیح مسلم کا مقدمہ جس کو ترجمہ خود اس نے خود کیا ہے محمد مرزا نے، وہ میں دکھاؤں گا، لفظ بھائی لفظ پڑھاؤں گا میں. لیکن 1200 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی حدیث صحیح ضعیف کو حدیث کی کیٹیگری سے نہیں نکالا، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بے صلاح کی بات میں نے کی ہے، جو جن کو سب علوم حدیث کے اندر امام مانتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے صحیح مسلم شریف جس پہ اس نے الزام باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے، اس کے شارح ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں. تو امام نووی کی 2 کتابیں ہیں، میں پہلی کتاب پیش کروں گا، امام نووی کی الارشاد. امام نووی نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ 57 پہ اور پہلی فصل پہلی باب کے اندر لکھا قال العلماء، اور اب اگلی بات کر رہا ہوں، پہلے ابن صلاح کی بات میں نے پیش کی. کاتب یہاں ان کے لکھتے ہیں کہ قال العلماء الحدیث ثلاثۃ الاقسام، کہ علماء کہتے ہیں کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. اب حدیث کی کیٹیگری ذرا دیکھیں آپ، یہ جو ضعیف کو بالکل کہہ رہا ہے نا، مطلقاً انکار کر رہا ہے. حدیث ضعیف کا مطلقاً انکار کرنے والا تو کوئی فرقہ پیدا ہی نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں مطلقاً انکار کرنے والے حدیث ضعیف کا وہ کس کے مسلک پر ہیں اور کون سے مسلک پر ہیں، مجھے یہ بتائیں ذرا. کہاں سے یہ عقیدہ لے کے چل رہے ہیں، کس کی وہ اقتدا کر رہے ہیں. یہ تو پورے روئے کائنات کے اندر اصول حدیث پورے محدثین کی اس 1200 سال کی تاریخ کے اندر کسی نے یہ نہیں لکھا. امام نووی الارشاد کے صفحہ 57 لکھتے ہیں قال العلماء الحدیث ثلاثۃ الاقسام الصحیح حسن ضعیف. 3 قسمیں ہیں، ضعیف کو بھی حدیث کہا، حسن کو بھی حدیث کہا اور صحیح کو بھی حدیث کہا، تینوں کو حدیث کہا. اور یہی امام نووی التقریب کے اندر اپنی دوسری کتاب الارشاد کا خلاصہ سمجھ لیں آپ، کم کر دیا اس کو، اس کے اندر لکھتے ہیں یہی بات لکھتے ہیں الحدیث صحیح حسن ضعیف. اوپر والی بات لکھتے ہیں قال العلماء الحدیث ثلاثۃ الاقسام، تو آگے کہتے ہیں الحدیث صحیح حسن اور ضعیف. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کے گوش گزار کروں، حافظ ابن کثیر، عرب علماء جو ہے سب سے زیادہ حافظ ابن کثیر پر انحصار کرتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر جس کا سنہ وفات 774 ہجری ہے،
الباعث الحفیظ کے اندر لکھتے ہیں ان الحدیث عندہ اہلہ ینقسم الا صحیح حسن اور ضعیف. کہا کہ حدیث کی علماء کے ہاں تین قسمیں ہیں, تین حصوں میں تقسیم کیا گیا, حدیث صحیح, حسن اور ضعیف. ضعیف کو بھی حدیث کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اس کے بعد میں کیونکہ میں وقت کم ہے اور اختصار کے ساتھ بالکل سب بیان کروں گا, تو اس کے آگے نبی والا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 911 ہجری سے وفات ہے آپ کا. تقریب الروی یہ شرح ہے تقریب نوی کی, امام نوی کی کتاب تقریب کی جو شرح لکھی ہے امام سیوطی نے, تقریب الروی. تقریب الروی کے صفحہ 31 پر جو بیروت سے جو ہے نا چھپی ہے, بیروت کا نسخہ ہے, صفحہ 31 پہ لکھتے ہیں کہ ان الحدیث عندہ اہلہ ینقسم الا صحیح وحسن وضعیف. وہ امام سیوطی نے لکھی, کہا کہ ابن صلاح اور امام نوی کے جو موضوع ہے اس موضوع کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما لم یکن الموضوع, کہ یہی موضوع جو امام نوی کا ہے, امام ابن صلاح کا ہے, اسی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کی تین ہی قسمیں ہیں اور اس پر ہی علماء کا اتفاق ہے کہ حسن, صحیح, حسن اور ضعیف. تو ان آپ دیکھیں ائمہ نے کہیں بھی موضوع کا ذکر نہیں کیا. موضوع بے شک حدیث ضعیف کی قسم ہے, لیکن موضوع کو کسی نے صحیح, موضوع روایات کو کسی نے حدیث نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ موضوع بھی حدیث ہوتی ہے. جو من گھڑت ہو اسے حضور کی حدیث نہیں کہیں گے ہم, وہ ضعیف کا آخری درجہ ہوگا. حدیث ضعیف کا آخری درجہ اسے حضور کی حدیث ہم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اسے ہم اصلاح کے طور پر حدیث کیسے جانیں گے ضرور, لیکن تحقیقی بات ہوگی تو ہم اسے حدیث سے تشبیہ نہیں دیں گے, اسے ہم حدیث کا نام نہیں دیں گے. تو حدیث ضعیف کی 49 اقسام ہیں, بلکہ کثیر اور جمہور علماء کے نزدیک تو 79 اقسام ہیں, 79 اقسام ہیں, لیکن 49 اقسام حدیث ضعیف کی ہیں. تو حدیث ضعیف جو ہے وہ حدیث ہے, تو اس کا انکار آج دن تک کسی نے مطلقاً نہیں کیا. اور حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کی سند پر بحث ہوتی ہے, اس کی بحث جو نہیں ہوتی ہے نا وہ سند پر ہوتی ہے, اس کے متن پر نہیں اعتراض ہوتا. متن پر آج دن تک کسی حدیث کا صحیح ہونا, حسن ہونا یا ضعیف ہونا اس کے متن کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے راویوں کی وجہ سے ہے, روات کی وجہ سے ہے, اس کی سند کی وجہ سے ہے. اور حدیث ضعیف پر اگر شواہد مل جائیں, اس کے مزید تواتر مل جائیں اور مزید گواہیاں مل جائیں اور مزید راویوں سے اور اسناد کے ساتھ حدیث ضعیف اگر اس کا متن مل جائے, تو وہ حدیث ضعیف کبھی سے کبھی تر ہوتی جاتی ہے, تاکہ کوئی حسن کے درجے پر اور کوئی صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, شواہد کی بنیاد پر کوئی حدیث ضعیف حسن ہو جاتی ہے اور کوئی صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہوتی ہے. تو امام مسلم کے مقدمے پر جو جھوٹ باندھا ہے مرزا نے, ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی. امام مسلم کے مقدمے پر محمد علی مرزا کا جھوٹ وہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جن جو بحث کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ سناتا ہوں. مسلم شریف کا مقدمہ اور حدیث نمبر 4084, اور یہ میں نے جو کھولا ہوا ہے ترجمہ, یہ ترجمہ محمد علی مرزا کا کیا ہوا ہے. محمد علی مرزا نے ریسرچ پیپر لکھا اور اس کا جو ہے مقدمہ, یہ جو مسلم شریف کا مقدمہ ہے محمد علی مرزا نے اس کا ترجمہ کیا, ترجمہ کروایا اور اس کو نام دیا ریسرچ پیپر کا. نام کیا دیا؟ ریسرچ پیپر کا. اور ریسرچ پیپر کا نام دے کر محمد علی مرزا نے کہا جی جو ہے یہ ریسرچ پیپر ہے,
ریسرچ پیپر وہ ہوتا ہے جو بندہ خود اپنی ریسرچ کرتا ہے اور مقدمہ صحیح مسلم کا ترجمہ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی یہ ریسرچ پیپر ہے. خیر ریسرچ پیپر لکھا, مقدمہ جو ہے اس کی مقدمے کی جو ہے نا وہ ترجمہ کیا. اس کے اندر لکھتا ہے محمد علی مرزا حدیث نمبر 84. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا کہ وہ تو غیر معتبر ہے. تو ایک شخص کہنے لگا کہ اے عفان تم نے اس کی غیبت کی. اس پر اسماعیل نے کہا کہ اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا ہے, وہ حدیث بھی معتبر نہیں, وہ حدیث میں معتبر نہیں. ٹھیک ہے, اسماعیل امام محمد بن اسماعیل بخاری کا نام ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے, ان کی روایتوں کو جن ایوب اور نقاص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں. اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو رویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے تو یہ کتاب بہت ہی طویل ہو جاتی ہے. ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا. جب ان سے ان کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کا جواز کا فتویٰ بھی دیا, اور یہ بڑا ہی اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ حدیث دین کی بات یہ جو حدیث ہوگی وہ 3 امور پر مشتمل ہوگی. اماموں سے لکھ رہے ہیں کسی امر کے حلال ہونے یا حرام ہونے کے لیے ہوگی, یا پھر وہ حدیث کسی امر یا نہیں یعنی نیک کام کا حکم یا برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی, یا پھر وہ حدیث کسی ترغیب یا ترہیب کے لیے ہوگی, یا فضائل یا وعید کے لیے ہوگی. یہ میں ترجمہ کس کا پڑھ رہا ہوں؟ محمد علی مرزا کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اب یہاں پر یہ بات کرنے کے بعد نیچے محمد علی مرزا اپنا فائدہ لکھتا ہے, اس سے اپنا ایک ریزلٹ نکالتا ہے اور لکھتا ہے الگ لکھتا ہے, یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ضعیف الاسناد حدیثیں وسائل اعمال میں حجت اور دلیل نہیں ہے. اچھا اوپر بات کیا ہو رہی ہے کہ حدیث جو ہوگی وہ 3 چیزوں کے لیے ہوگی, امر کے لیے ہوگی, حلال و حرام کے لیے ہوگی, امر نہیں کے لیے ہوگی, ترغیب و ترہیب کے لیے ہوگی. یہ تینوں اقسام بیان کی, اور اس سے آگے یہ خود اپنا جو ہے نا نکال رہا ہے نتیجہ, اور کہہ رہا ہے جی اس سے ثابت ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک ضعیف الاسناد حدیث فضائل میں قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے خود سے, اور اپنے کئی بیانات میں اس نے یہ کہا کہ امام مسلم لکھا ہے, امام مسلم نے کیٹیگوریکلی جو ہے مینشن کیا ہے جی کہ صحیح حدیث جو ہے صحیح روایات فضائل میں نہیں لی جائے گی, اور کہہ رہا ہے جی اس سے ثابت ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک ضعیف الاسناد حدیث فضائل میں قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے خود سے, اور اپنے کئی بیانات میں اس نے یہ کہا کہ امام مسلم لکھا ہے, امام مسلم نے کیٹیگوریکلی جو ہے مینشن کیا ہے جی کہ صحیح حدیث جو ہے صحیح روایات وسائل میں نہیں لی جائے گی, اور پھر اپنے ہی بیانات میں کثیر جگہوں پہ یہ بھی اس نے کہا کہ جی میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے امام مسلم کے مقدمے سے کہ ضعیف حدیث کو فضائل میں نہیں لیا جائے گا. یہ نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. اپنی ہی باتوں میں اعتراض, اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہاں بھائی امام مسلم نے نعوذ باللہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے امام مسلم پر. امام مسلم نے کہیں اپنے مقدمے میں یہ ذکر نہیں کیا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں نہیں لی جائے گی. تو یہ امام مسلم پر بہت بڑا الزام اور جھوٹ ہے. اور بلکہ ایک اور اپنے بیان میں وہ کہہ رہا تھا, امام مسلم نے کہا ہے وہ علماء جاہل ہیں, مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف روایات کو اکٹھا کر کے بڑی کتابیں بنا کر پیش کرتے ہیں جی ہماری بات ہو ہمارا نام ہو. مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ بات جوش ثقافت میں کر دی کہ جی یہ جو ہے نا امام مسلم نے لکھ دیا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے نا فضائل میں رکھے بالکل دودھ ہے. وہ انہوں نے جناب کہا کہتے ہیں جی اس میں کس جگہ لکھا ہے؟ تو
تو ان کو کہ میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے کہاں لکھا پڑھے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ ساروں کو پڑھیں. جی جی بالکل پڑھیں. لکھا ہے سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی. کہ اور انہوں نے اس سے بھی بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے، یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں، زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں، یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں عالم کی بجائے. انہوں نے تو ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا لکھا کہ مردود ہیں. جی بالکل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہے امر اور نوائی ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، اسی کو فضائل کہا جاتا ہے نا. مولوی نارو بدل، ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا، ترہیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے. وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے. وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. یہ بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی پتا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب باقاعدہ جب ضعیف احادیث کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں نا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے. کتنا بڑا یہ جہل ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ علماء جہل ہیں، وہ موضوع اور من گھڑت روایات کے بارے میں کر رہے ہیں، نہ کہ ضعیف کے بارے میں. موضوع اور من گھڑت روایات میں اور ضعیف روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ضعیف روایات جو ہوتی ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا. اور پھر مزے کی بات ایک اور کہ میں ایک سوال کرتا ہوں مدنی مرزا سے، کیا امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر بھی کئی اقوال جو ہے وہ سند ضعیف کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے علاوہ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن کے اندر ہزاروں ضعیف روایات امام بخاری نے روایت کی ہیں. اب محمد علی مرزا کے کہنے کے مطابق تو امام بخاری جاہل ہوئے، ٹھیک ہے، وہ علماء کہلانے کے حقدار نہ ہوئے، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ محمد علی مرزا کہہ رہا تھا، اور اگر یہی پر مانا رکھا جائے تو امام مسلم کی کئی روایات مسلم شریف میں ضعیف اسناد ہیں، تو کیا ہم کہیں گے جی وہ روایات جو مسلم شریف امام مسلم نے روایت کی ہیں لہذا امام مسلم عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے اور وہ جاہل ہے؟ کیا کوئی کہے گا یہ؟ جامع ترمذی کے اندر بے شمار روایات ضعیف ہیں، تو کیا ضعیف روایات نقل کرنے کی بنیاد پر محمد علی مرزا کے فتوے کے مطابق کیا وہ جاہل ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 241 ہجری میں گزرے آپ نے اپنی المسند کے اندر بے شمار روایات ضعیف نقل کی ہیں. کیا وہ جاہل کرائیں گے اور عالم کرانے کے لائق نہیں ہیں؟ محمد علی مرزا سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا را ائمہ پر جھوٹ باندھنا چھوڑ دیجئے، یہ عوام کو دھوکے میں نہ رکھیے. میں گزارش کروں گا، میں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے. امام مسلم، یہ مسلم شریف کا مقدمہ ہے اور حدیث نمبر 84 کے تحت جو یہ ترجمہ کر رہا ہے محمد علی مرزا، لکھتا ہے کہ جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور ایماندار نہ ہو تو پھر اس روایت کو بھی بیان کرے تو بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود اس کو غیر ثقہ کے طور پر نہ جانتے ہوں، اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں تو اس کے حوالے پر کوئی تنقید و تبصرہ بھی نہ کریں. تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام والناس کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرنے والے بے شمار ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ ایسے علماء عوام کے ساتھ خیانت کرنے والے اور دھوکہ کرنے والے شمار ہوں گے، کیونکہ ان حدیث میں بہت سی حدیثیں موضوع اور من گھڑت ہوں گی. دیکھیں یہاں پر ضعیف روایات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ موضوع اور من گھڑت روایات کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ضعیف کی. موضوع اور من گھڑت ہوں گی اور عوام الناس کی کثرت راویوں کے حوالے سے ناواقف کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر ان حدیث پر عمل شروع کر دے گی جو کہ حدیث موضوع ہے، اور اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ عمل شروع کر دے گی اور اس تمام کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہوگی. صحیح حدیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت روایات کی مطلقاً ضرورت ہی نہیں رہتی. اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا، امام مسلم کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس کتاب میں مجہول، غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی حدیث نقل کرے گا، خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث سے واقف بھی ہو، سوائے اس شخص کے جو لوگوں کے نزدیک اپنی کثرت علم ثابت کرنا چاہتے ہوں. وہ علماء جو اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنا چاہتے ہوں اور اس مقصد کے واسطے نقل کریں گا
حصول کے لیے وہ باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ کئی اسناد کے ساتھ بھی حدیثیں پیش کرنے میں ذرا خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے گا، تاکہ لوگ اسے وسیع علم اور زیادہ روایات جمع کرنے کی دعوت دے سکیں، لیکن یہ شخص بھی اپنے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقلمند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقیت اور عزت باقی نہ رہے گی۔ اب یہاں تک امام مسلم کی بات ہے، نیچے جناب محمد علی میرے صاحب خود سے پھر رزائل نکال رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ ایسا شخص عالم کہلوانے کی بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حقیقت ہے محمد علی مرزا کی۔ اس جاہل نے امام مسلم پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا، اور اس کا اپنا یہ میں جو ہے پڑھ رہا ہوں جو اس نے مقدمے کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی جو ہے نا، یہ میں شرح پیش کرنے کا شرح نوی، شرح صحیح مسلم امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی مقدمے کے یہاں پر ہی جو میں نے ابھی پڑھا ہے لفظ پڑھے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں امام مسلم، امام نوی کے لگتے ہیں شارح مسلم جو ہیں سب سے بڑے شارح مسلم۔ میں یہ کہتا ہوں محمد علی مرزا کیا امام نوی کو جو بات سمجھ نہیں آئی تجھے سمجھ آئی ہے؟ امام نوی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، موضوع اور من گھڑت ہے باتیں ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرات محدثین ضعیف روایات کو قصص، فضائل، ترغیب و ترہیب کے حوالے سے ضعیف روایات کو بیان کرتے ہیں اور حلال اور حرام کے لیے بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور صحیح روایات کو حکام کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ شرح کے کرتے ہوئے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر اور قصص کے اندر اور ترغیب و ترہیب کے اندر اور زہد کے اندر ضعیف روایات کو بھی جو ہے حضرات محدثین ضعیف روایات بھی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ امام مسلم کی جو شرح جو امام نبی نے کی ہے ان کا یہ موقف ہے، جبکہ محمد علی مرزا کا موقف کیا ہے؟ من کرت اپنی طرف سے نبی والا اس نے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر علامہ تر القادری صاحب شیخ الاسلام کے بارے میں جو ہے کہا کہ ان کا بھی یہ موقف ہے، انہوں نے بھی اپنے درس حدیث کے اندر کہا ہے کہ امام مسلم کے مقدمے میں ہے جی کہ ضعیف روایات کو کیوں نہیں لیا جائے گا۔ ڈاکٹر تر القادری صاحب نے امام مسلم کا تو نام نہیں لیا، انہوں نے الزام کا جواب دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ امام مسلم پر اور امام بخاری پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کہا ہے ایک ضعیف قول موجود ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے آگے سے بطور چیلنج یہ بات کہی ہے کہ ایسا رویہ کائنات میں کوئی ایسا مسلک ہے ہی نہیں جس نے آج دن تک حدیث ضعیف کو مطلقاً انکار کیا ہو۔ امام مسلم کا نہ یہ عقیدہ ہے نہ امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے حدیث ضعیف پر؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پر کتب اصول حدیث کو جب آپ دیکھیں گے، کتب اصول حدیث کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر 4 قول ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اختصار سے۔ پہلا قول صرف میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ ہے کہ لا یؤمر بہ مطلقاً لا فی الاحکام ولا فی الفضائل۔ جسٹ کوٹ کرنے کے لیے قول بتا رہا ہوں، ایک مذہب، اور یہ مذہب بغیر مذہب، قول بلا قول، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس قول پر، مگر کتابوں نے لکھا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے بیان کروں، اور پھر میں اس کی بعد میں سرجری کرتا ہوں اس قول کی، علمی کلاسیکل نالج کی۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، بالکل اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور عمل نہیں کیا جائے گا، خواہ احکام ہوں اور خواہ فضائل ہوں۔ اس کے ابن سید الناس نے اس کو بیان کیا اور یحییٰ بن معین کی طرف منسوب کیا، یہ نہیں، مگر جس بات کو اچھالا جاتا ہے وہ یہ کہ اس قول کا یا یہ مذہب کہ حدیث ضعیف کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بالکل مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قول معاذ اللہ امام بخاری کا ہے، اور امام مسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کا مذہب ہے۔
پہلا قول، میں اس پہلے قول کا نتیجہ ساتھ ہی بتا دوں اور دلائل بعد میں آ جائیں گے. آپ نے قول تو سن لیا نا. جس کتاب کو اٹھائیں گے نئے دور کی کتابیں جنہوں نے اب تقسیم کی اور کچھ پہلے لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا غلطی سے امام بخاری اور مسلم کی طرف. میں آج اس درس اصول حدیث میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑی توجہ سے سن لیں، ذمہ داری کے ساتھ، کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں سے یہ قول کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اب یہ چھوٹی سی بات تو نہیں کی میں نے، جس نے لکھا ہے منسوب کرنے والوں سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس کو امام بخاری امام مسلم کی طرف منسوب کیا. نہ یہ قول کبھی زندگی میں امام بخاری نے کہا نہ امام مسلم نے کہا. امام بخاری اور مسلم سے یہ قول کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. تو امام بخاری کا مذہب ثابت ہو گیا کہ ان کے ہاں جہاں حدیث صحیح جس مسئلے پر دستیاب نہ ہو، جس مسئلے پر حدیث صحیح دستیاب نہ ہو، اور مسئلہ کفر و ایمان کے عقیدے کا یہ حلال و حرام کا نہ ہو، شریعت کے باقی آداب اور مناقب و فضائل کا مسئلہ ہو، ترغیب و ترغیب کا، تو حدیث ضعیف کو قبول کرنا، درج کرنا اور اس کے حکم ثابت کرنا سب کچھ امام بخاری کے ہاں جائز ہے. یہ امام بخاری کا مذہب ہے. اب دوسری بات کہی گئی امام مسلم کی کہ امام مسلم کا بھی مذہب حدیث ضعیف کو مطلقاً قبول نہ کرنا، یہ بھی غلط بیانی ہے. یہ بھی سن لیں، میں نے وثوق سے کہہ دیا کہ امام مسلم نے یہ بات زندگی میں نہ کبھی کہیں نہ لکھی. تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے جوتوں کے خاک پر میں مرزا تو تم جیسے ہزاروں قربان کر دوں، ان کے ساتھ تو جا کے جو ہے گنگا کی پیداوار اور آب زمزم سے جا کے تو لڑائی کرتا ہے، ان سے جو ہے منہ مارتا ہے. ظالم پہلے اپنی حیثیت اور اپنی علمی وقار اور اپنی علمی مقام علمی معیار کو اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی کر، اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی پر لے کے جا، اور بغور مطالعہ کرنے کے بعد پھر تو اپنے جو ہے کوئی خیرات پیش کر، نہ کہ یہ انگریزوں کی چال اور اس طرح ڈالر دیکھ کر یہ معاملات بالکل نہ کرو، اور اسلام میں فتنہ گری بالکل نہ کرو. تو میں گزارش کروں گا مرزا سے کہ اس طرح کے امام مسلم پر جھوٹ باندھنا چھوڑ دیجئے. میں آپ کو بارہا ہر ویڈیو کے اندر جو ہے دعوت فکر دے چکا ہوں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں اور فتنہ گر لوگوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.